ظلم کیا وہ یہ کیا کہ آپ کی جو 7,000 سال کی تاریخ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، جو پہلے لوگ سمجھتے تھے 5,000 کی، ابھی ماڈرن ریسرچ آئی ہے کہ ون آف دی موسٹ اینشینٹ سویلائزیشنز ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سندھ طاس کی جو تاریخ ہے، جو دریائے سندھ کی جو سویلائزیشن ہے وہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈس آن کر دیا۔ آپ نے جب ایک نیا ملک تخلیق کیا تو آپ اشوکا دی گریٹ کو دفن کر رہے ہیں پیچھے، اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا بادشاہ اس پورے خطے میں سمجھتا ہوں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو یہ لوگ تھے، یہ تو مذاق تھے۔ دیکھیں نا کلچر میں ہم کس قدر کنفیوزڈ ہیں، نہ ہمیں وہ آدھے تیتر ہو کے رہ گئے ہیں، آدھے بٹیر ہو کے رہ گئے ہیں۔ وہ لوگ اس چیز پہ کئی لوگ ایسے ملیں گے جو پچھتا رہے ہیں کہ یار ہمارے بڑے وہاں سے کیوں آ گئے تھے۔ پاکستان میں کچھ لوگ پچھتا رہے تھے کہ ہم بھارتیہ کیوں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے ہیں تاک قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، بھائی 51% پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اٹھ جاؤ سو کے۔ اب جب وہ میرے دیش کا ذکر کرتے تھے نا، اگر میں یوں بیٹھا ہوتا تھا نا، میں قسم کھاتا ہوں اپنے پروردگار کی، چھاتی میری یوں ہو جاتی تھی، میں انڈیا والا ہوں، میں ہندوستانی ہوں۔ نہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کلچر جو ہے وہ اس کا خمیر مٹی سے ابھرتا ہے، آپ اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں یا عرب کلچر سے؟ ہم نے سوچ لیا وہی مذہب ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ آپ انہی عرب سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، ایک اشارہ توڑنے پہ چپیڑ مارتے ہیں آپ کو اور اندر ڈال دیتے ہیں، اور کوئی نکالتا نہیں ہے جیل سے آپ کو سالوں تک وہاں پہ۔ اس وقت پاکستان جو ہے اینڈ آف دی لائف ہے، موت کے کنویں میں، کوئی آدمی سودار نہیں ہے۔ جب نہرو نے وہاں پر یونیورسٹیاں جو بنائیں جس میں IIT بھی ہے یا دیگر انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، وہی سے دنیا بھر کے جو آج گوگل کے اور مائکروسافٹ کے اور یوٹیوب کے جو CEOs نکل رہے ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ضیاء صاحب کی بنائی یونیورسٹیوں سے نکل رہی ہے جو دنیا بھر میں جا کے پھٹتی پھر وہاں پر ہو رہی تھی۔ اسی لیے تو ہماری کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے اب۔ 21ویں صدی میں ہم مسالے اور اون اور دھاتیں جو ہے نا وہ ہم ایکسپورٹ کرتے پھر رہے ہیں، جو اسپین 16ویں صدی میں کر رہا تھا، یہ کرتوت ہے ہماری۔ اور جو ساری پروڈکشن تھی، جو ساری فیکٹریز تھیں، وہ ساری ایسٹ میں تھیں۔ جیسے ہی وہ سیپریٹ ہوتا ہے آپ سے تو آپ کی اکانومی دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا تھیسس جس کو آپ نے شروع سے ایڈوکیٹ کیا، وہ تھیسس کیا تھا کہ صرف 2 قومیں ہیں۔ تو بنگالیوں نے کہا کہ نہیں جی اب یہ 2 قومیوں نظریہ کو 1+ کر لیں، یہ 3 قومی نظریہ صحیح ہے، ہم لوگ اب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنا سنبھالیں۔ دی اونلی ایگزامپل ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ وین اے میجورٹی سیسیڈیڈ فرام اے مائنورٹی، ایک اکثریت نے اقلیت سے علیحدگی اختیار کی، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جو ان کو کرنی پڑی کیونکہ آپ نے ایسے مسائل پیدا کیے۔ کس لیے؟ اسی آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے، بیکاز یو ڈڈنٹ لیٹ دیم بی وٹ دے ور، ٹھیک ہے، ان سے وہ سب کچھ چھین لیا جو ان کا اپنا تھا، کوشش کی اس کی، اور وہ ہمیشہ اس میں سپریشن کہاں سے آتا ہے؟ جو پہلا وہاں پر آپریشن ہوا تھا اس کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ، اور اس میں صرف ٹارگٹ پہلا پروفیسرز تھے، انٹلیکچوئلس تھے، اور سوچنے والے، سمجھنے والے اور آپ کی طرح کے سوال کرنے والے لوگ تھے، تاکہ پہلے سوال تو بند ہونا، اس کے بعد آگے چلیں۔ تو یہ جو ڈس پروف تھا، سب سے بڑا جو ڈس پروول ہو گیا وہ یہ تھا کہ قوم جو ہے وہ اگر آپ مذہب کی بنیاد پر اگر بنا لیتے ہیں تو اس کو ایک جگہ پر رکھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو متھ تھی وہ کام نہیں کی، اسی لیے آپ کے اپنے مسلمان بھائی آپ سے علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تک ہم سنتے ہیں کہ پاکستان ایک نور ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈر پاسز پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے ہیں تاک قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، بھائی 51% پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اٹھ جاؤ سو کے اب، ٹھیک ہے۔ ابھی تک آپ کو وہی چیزیں سیلیبل ہیں جو دوبارہ سے پاپولسٹ آ کے بیچتا ہے، آپ کو پسند آ جاتی ہیں۔ تو پھر 80s میں ریاست نے سوچا کہ اب ہمیں نئی متھ بنانی چاہیے، کیونکہ وہ والی متھ تو خراب ہو گئی، جو متھ ہم نے پہلے بنائی وہ تو نہیں چلی، آدھا ملک تو ختم ہو گیا اس سے۔ تو پھر انہوں نے یہ متھ بنائی کہ ساری ایتھنیسٹیز کو انڈرمائن کرو اور پاکستانیت کی ایک نئی فیتھ بیسڈ ڈیفینیشن لے کر آؤ، جس کا اسلام آباد سے جو نظریہ آئے اور جو آپ سب کو بتائے کہ کس نے کس قسم کا اسلام پریکٹس کرنا ہے، کتنا فیتھ کو کس لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا ہے، انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، وہ سارا انہوں نے بتانا ہے۔ ایون اگر آپ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ مدینہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں، اس کے اندر جیوز کو بھی پارٹ آف امہ لکھا ہوا ہے، ایون جیوز ور دا پارٹ آف دا مدینائٹ اسٹیٹ۔ ہماری ریاست نے کیا کیا؟ مائنورٹیز کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا کہ ہم بتائیں گے مسلمان کون ہے کون نہیں، اس سے بھی ایک قدم اوپر چلے گئے اور کہتے مسلمان ہیں اپنے آپ کو اس کے باوجود۔ تو اٹ واز ناٹ اسلام، سلفزم واز ناٹ اسلام، اٹ واز لٹرلزم۔ اگر آپ لٹرلزم کو پڑھیں تو وہ کسی بھی اگر کوئی سیاسی نظریہ بھی ہے، جیسے مارکسزم ہے، اس میں جو لٹرلسٹ تھے وہ کیا بنے؟ انہوں نے وہی لیبر کیمپس میں ڈال کے، جن کو گولاگس کہتے ہیں، آپ پڑھیے کتاب ہے دا گولاگ آرکیپیلاگو، سولجنیتسن کی بک ہے، اس میں پڑھیے کہ وہی سوویتس جنہوں نے لیبر کی بیس کے اوپر اور لوور کلاسز کی بیس کے اوپر تحریک چلا کے اپنی اسٹیٹ بولشوک ریولوشن سے حاصل کی، انہوں نے اسی مزدور کو لیبر کیمپس میں ڈال کے نازیوں کی طرح مار دیا، بیکاز دے ور لٹرلسٹس۔
کسی بھی نظریے کو لٹرری اگر آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس میں تشدد کے علاوہ کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے. تو ماڈریٹ بننا تھا لیکن آپ نہیں بن سکے. ٹرکس ماڈریٹ بن گئے, اب بھی بن کے دکھا رہے ہیں آپ کو. انہوں نے آپ کو ارطغرل بھی بیچ دیا, وہ ساتھ ساتھ کمالسٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ ان کی ابھی انسٹاگرام پہ جا کے کہتے ہیں کہ حلیمہ باجی کو شرم کریں, کیا پہنا ہوا آپ نے. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی یہ کنسیپشن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کیسے ہمارے سے مختلف ہو سکتا ہے. جو ہم نے سوچ لیا وہی مذہب ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ آپ انہی عرب سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے, ایک اشارہ توڑنے پہ چپیڑ مارتے ہیں آپ کو اور اندر ڈال دیتے ہیں, اور کوئی نکالتا نہیں ہے جیل سے آپ کو سالوں تک. وہاں پہ آپ کو تھرڈ ریٹ سٹیزن سمجھتے ہیں. جن کفار کو دن رات بد دعائیں دیتے ہو, وہاں 5 سال بعد گرین کارڈ بھی ملتا ہے, گوری سے شادی بھی ہو جاتی ہے, گھر بھی آ جاتا ہے, کریئر بھی بن جاتا ہے. اپنے مسلم امہ کے بھائیوں کے جا کر بیٹھیں ممالک میں, 20 سال بیٹھے رہو گے, نہ سٹیزن مانیں گے آپ کو, نہ کوئی رائٹ دیں گے آپ کو. یہ آپ کا پین اسلامزم اور مسلم آئیڈیالوجی تھی جس کو دنیا بھر میں آپ کے علاوہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو صرف بک سکتی ہے یہ, اور کسی کو نہیں بک سکتی. تمام ممالک دنیا کے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے 1.5 سے 2 ارب کی آبادی ہے, 0.7% بجٹ صرف دیتے ہیں UN کو, اور کہتے ہیں فیصلہ ہمارے فلسطین کا اور کشمیر کا کر کے دو. بھائی آپ کے پلے کیا ہے, کتنے پیسے دیے ہیں ان کو؟ یا پھر پاور ایسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, کیونکہ پاور کی تو آپ لوگ رسپیکٹ ہے ہی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں صرف اور صرف پاور آپریشنلائز ہوتی ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو 80s میں ضیاء صاحب نے لٹریچر کو بدلنا شروع کیا, اور وہ پہلی دفعہ تھا. اس سے پہلے بھی محمد بن قاسم صاحب کا نام آتا رہا ہے بہت جگہ پہ لٹریچر کے اندر, لیکن اس کے بعد تو ریاستی بیانیہ یہ بن گیا کہ پہلا پاکستانی 712 میں آیا تھا ادھر. آپ تو بیوقوف ہیں 1947 کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. تو وہاں سے پاکستان کی ایک نئی ہسٹری بنائی گئی, اور اس میں ساری ایتھنیسٹیز کو, بے شک وہ پشتون ہے, بے شک وہ بلوچ ہے, یا کوئی بھی ہے, وہ سیکنڈری ہو گیا, اور ایک نیشنل آئیڈینٹی آرٹیفیشلی کریٹ کی جائے, جس نے تمام جو فساد کی جڑ جس کو آج کا پاکستان ہم کہتے ہیں, تو جس میں لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, نہیں, ہم کہتے ہیں ضیاء زندہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناح صاحب کا نہیں, ضیاء صاحب کا پاکستان ہے, کیونکہ وہ راٹ جو سارا ہے اس کی بنیاد ڈالنے والے وہی انسان تھے جنہوں نے اس ایتھنک جو کلینزنگ ہے یا پھر جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں اس کی بنیاد رکھی, اور اس میں قانون شہادت ہو یا دیگر آرڈیننسز ہوں. ایک اتنا انفیمس کیس ہوا کہ ایک ایسی خاتون جو نابینا ہے اس کا ریپ ہوا, اور وہ پروڈیوس نہیں کر پائی ایویڈنس کوئی, اس پہ زنا کا پرچہ کر کے جیل میں ڈال دیا اس کو. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا واٹ اے باربرس نیشن. کس قدر جاہل قوم ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صحافیوں کو کھلے عام کوڑے مارنا, اخبار صبح صبح پہلا صفحہ کالا آیا کرتا تھا کیونکہ سینسر ہو گیا, کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. اس کے علاوہ وہی جو ریڈیکلز ہیں ان کو پیسے دے دے کر ہزاروں, جب نہرو نے وہاں پر یونیورسٹیاں جو بنائیں جس میں IIT بھی ہے یا دیگر انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, وہی سے دنیا بھر کے جو آج گوگل کے اور مائکروسافٹ کے اور یوٹیوب کے جو CEOs نکل رہے ہیں وہ نہرو کی بنائی ہوئی یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں, اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ضیاء صاحب کی بنائی یونیورسٹیوں سے نکل رہی ہے جو دنیا بھر میں جا کے پھٹتی پھر رہی ہے. یہ ایکسپورٹ ہے.